بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا مہربان و شفیق۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ مکمل حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ ٹھیک ٹھیک اور سادی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنین کو خوشخبری سنائے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے عمدہ اجر مہیا ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا، یہ بڑی غلط بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے، یہ لوگ محض کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو کیا آپ شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے؟ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ عمل کے اعتبار سے ان میں سے بہتر کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم اسے ایک دن چٹیل میدان میں بدل دیں گے۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی کر۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا صحیح شمار کرتا ہے۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ ہم ان کے صحیح واقعات آپ کو سناتے ہیں، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو استحکام بخشا تھا جب وہ اٹھے اور انہوں نے برملا کہا، ہمارا پروردگار تو
آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ بالکل بیجا بات ہوگی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو چلو اب غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جس کی ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم ان کی کیفیت جان لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے، تمہارے دل میں ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ تو وہ بولے، ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم یہاں کتنے عرصے رہے ہو۔ تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکہ لے کر شہر کی طرف روانہ کرو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا صاف ستھرا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے سامان رزق فراہم کرے، اور وہ ذرا ہوشیاری سے یہ کام کرے اور کسی کو تمہاری بھنک نہ پڑنے پائے۔
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ یقیناً وہ لوگ اگر تم پر قابو پا گئے تو تمہیں سنسار کریں گے یا تمہیں اپنے مذہب کی طرف واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم ہرگز نجات نہ پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے شہر والوں کو ان کے احوال سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور بلا شبہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ یاد کرو جب وہ لوگ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جہاں اصحاب کہف ہیں وہاں ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو اس غار پر ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 افراد تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ 7 افراد تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد سے اچھی طرح باخبر ہے، اور ان کی تعداد کا علم کم لوگوں کو ہے، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور ان کی تعداد کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت بھی نہ کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی شے کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ کہیں، اور اگر یہ کہنا بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے میرا رب اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے اس بات کی طرف جو رشد و ہدایت سے قریب تر ہو۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال تک رہے اور کچھ نے اس میں 9 کا اضافہ کر دیا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کے پاس ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور سرپرست نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔
واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ اے نبی، آپ پڑھ کر سنا دیجئے آپ پر جو وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کے کلمات کو تبدیل کرنے کا کوئی مجاز نہیں، اور نہ ہی آپ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ پائیں گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ رضائے پروردگار کے طلبگار ہیں، اور آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ اور خبردار اس کا کہنا نہ مانیے، ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اب جس کا جی چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ ہم نے تو ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہ فریاد بھی کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ یہ بدترین مشروب ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے تو یقیناً ہم بہترین عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ایسے لوگوں کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور وہ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے زیب تن کریں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ثواب اور خوبصورت جائے قیام ہے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اے محمد، آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دیں۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کے لیے انگور کے 2 باغات تھے، اور ہم نے اس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغات خوب پھلے پھولے اور باراور ہونے میں ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی، اور ہم نے ان باغات کے درمیان نہر بھی جاری کر دی۔
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ اور جب اسے فائدہ حاصل ہوا تو ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے گفتگو کے دوران کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مال اور افرادی طاقت رکھتا ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر گویا ہوا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، اور اگر مجھے میرے پروردگار کی طرف پلٹایا گیا تو میں اس سے بہتر ٹھکانہ حاصل کر لوں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو نے اس ہستی کا انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے خلق فرمایا، پھر تجھے مکمل آدمی بنا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اے کاش جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو یہ کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ اللہ نے چاہا وہی ہوا، اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے۔ جب تم یہ دیکھ رہے تھے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے کم ہوں، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے بہترین باغ مجھے عنایت فرما دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس کی وجہ سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ یا ان باغات کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے اور تم اسے پا نہ سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ آخرکار اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا اور وہ اپنی سرمایہ کاری پر کف افسوس ملتا رہ گیا، اور یہ باغ اپنی ٹہنیوں پر اوندھا گرا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار نہ دیتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی گروہ بھی اس کا مددگار نہ تھا، اور وہ ہم سے بدلہ بھی نہ لے سکتا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اقتدار تو صرف خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اے نبی، آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال اس طرح سمجھائیے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کر دیا، اس سے مل کر زمین کی نباتات کی خوب رویدگی ہوئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑانے لگیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم اس روز سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور ان سب کو آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ مقرر ہی نہیں کی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال کو سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ مجرمین نامہ اعمال کے ان درجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے کم بختی، یہ کیسی تحریر ہے کہ جو چھوٹی اور بڑی کسی بات کو نہیں چھوڑتی بلکہ ان سب کو جمع کر لیا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس کا تعلق جنوں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، درا حالی کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالمین کو کتنا برا بدلہ ملا ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے انہیں مشاہدہ نہیں کرایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتا ہوں۔
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا۔ اور اس دن سے ڈرو جب اللہ کہے گا تم نے میرے جو شریک قرار دیے تھے انہیں آواز دو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان مشترکہ ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور جب مجرمین جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور اب اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مثال طرح طرح سے بیان کر دی ہے، لیکن انسان تو بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ انسانوں کو کس بات نے روکا تھا کہ وہ ایمان لے آتے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، اور وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے ہوئے دیکھ لیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کو اعلی کار بنا کر اس کے ذریعے حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی ہو اور اس نے اس سے روگردانی کر لی، اور وہ ان گناہوں کو بھول گیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ اے نبی، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں پھر بھی وہ ہرگز راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور اے نبی، آپ کا رب درگزر کرنے والا اور صاحب رحمت ہے، وہ اگر ان کے کرتوتوں پر پکڑنا چاہتا تو ان پر جلد ہی عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنیاد پر ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ
أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک میں 2 دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں، یا برسا برس میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ پس جب وہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، تو اس نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس جوان نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کی طرف سے غافل ہو گیا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا ہم اسی جگہ کی جستجو میں تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے نشانات قدم پر واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اسے ہم نے ہی علم لدنی عطا کیا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس بندے خضر نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ نے جواب دیا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ انہوں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود اس بارے میں آپ کو بتلا نہ دوں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہو گئے، اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ کشتی میں بیٹھنے والوں کو ڈبو دیں، آپ نے تو بڑی سنگین بات کی ہے۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیجیے۔ فانطلقا حتى
إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا۔ اس شخص خضر نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا تم نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، تم نے تو ایک ناپسندیدہ کام انجام دیا ہے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس خضر نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی والوں تک پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرا چاہتی ہے۔ اس شخص نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت طلب کر سکتے تھے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اس شخص خضر نے کہا بس اب میری اور تمہاری جدائی ہے، میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ صاحبان ایمان تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کافرانہ روش سے انہیں تنگ کرے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بھی آگے ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ان کے والد نیک تھے تو
تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے بلوغت کی منزل کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر یہ عمل کیا گیا، میں نے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کیا۔ یہ ان امور کی تعویل تھی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل سے نوازا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ ایک مہم کے پیچھے لگا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو کیا دیکھا کہ وہ ایک سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، ہم نے تمہیں مختار بنایا ہے، تم انہیں سزا دو یا ان سے حسن سلوک کرو۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے کہا، جس نے ظلم کیا ہے ہم ان قریب اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ لیکن جو ایمان لایا اور صالح عمل بجا لایا تو اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور ہم اپنے معاملات میں اس سے نرمی سے گفتگو کریں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے روانہ ہو گیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے فراہم نہیں کیا۔ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ یہ ان کا حال تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کی تفصیل ہمارے احاطۂ علم میں ہے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ کسی اور مہم پر روانہ ہو گیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو ان کے درمیان اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم تمہارے لیے مال جمع کریں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ بہتر ہے، تم طاقت و قوت سے میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو کہا اب اسے پھونک مارو، دہکاؤ۔ جب یہ دیوار آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، یہ بندہ ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں نقب لگا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا اور ہمارے رب کا وعدہ برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم انہیں اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا تو پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، ان کافروں کے سامنے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ بھی سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ضیافت کا سامان بنا دیا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں آگاہ کر دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیاوی زندگی میں اکارت چلی گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی ملاقات کا یقین نہ کیا تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان عمل قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، ان کی جزا جہنم ہوگی اس لیے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے تو ان کی ضیافت کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہاں سے نکل کر
کہیں جانے کا دل نہیں چاہے گا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے روشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس جیسا اور سمندر مدد کو لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں تم جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یقیناً تمہارا معبود بس خدا یکتا ہے، پس جو اپنے رب سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی اطاعت میں کسی اور کو شریک قرار نہ دے۔